عزادار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا۔ گھر کو اللہ اپنا نہیں کہتا، بڑے بڑے ٹاور ہیں اسی مکے میں، آل سعود کا محل ہے اسے اپنا نہیں کہتا، لیکن ایک قبرے میں اتنا پیار آیا کہنے لگا احدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی، ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد و پیمان لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک کر دیں۔ گھر ہے کسی کو اپنا نہیں کہتا، ایک گھر کی اہمیت ظاہر کرنا تھی، لہذا اللہ نے نور ہے کسی نور کو اللہ اپنا نہیں کہتا، چاند اس کا بنایا ہوا، سورج اس کا بنایا ہوا، کہکشائیں اس کی بنائی ہوئی، پورا سور منڈل اس کا بنایا ہوا، پورے سولر سسٹم کا خالق اللہ، مگر جب کہتا ہے کس نور کو اپنا کہتا ہے شققت نورک من نوری، محمد تیرے نور کو میں نے اپنے نور سے بنایا۔ عجب منزل ہے، تیرے نور کو میں نے اپنے نور سے بنایا، یعنی ایک نور کی اہمیت ظاہر کرنا تھی، اللہ نے اپنا نور کہہ دیا۔ ایک گھر کی اہمیت ظاہر کرنا تھی، اللہ نے اپنا گھر کہہ دیا۔ ایک کام کی اہمیت ظاہر کرنا تھی، اللہ نے اپنا کام کہہ دیا۔ ایسے ہی لاکھوں نعمتیں ہیں، اللہ کسی نعمت کو اپنی نہیں کہتا، غدیر کے دن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہوا، میری نعمت علی ولی اللہ۔ سلام محمد و محمد۔ یعنی ایک نعمت ہے جسے خداوند کریم نے اپنی نعمت کہہ دیا۔ عزیزان گرامی، جیسے کسی گھر کو اپنا نہ کہا، ایک گھر کو اپنا کہا، کسی فعل کو اپنا نہ کہا، فعل محمد کو اپنا کہا، کسی نور کو اپنا نہ کہا، نور محمد کو اپنا کہا، کسی نعمت کو اپنا نہ کہا، نعمت علی ولی اللہ کو اپنی نعمت کہا، ایسے ہی کسی آغوش کو اللہ نے دنیا میں اپنا نہ کہا۔ آغوش ابو طالب کو کہا محمد میں نے تجھے اپنی آغوش میں پالا۔ چلو اپنا محمد و محمد۔ منزل ہے، عجیب منزل ہے یہ کہ اللہ کہ ایک نعمت کو اللہ نے اپنی نعمت کہا۔ ہاں ایک مال بھی ہے، ایک دولت بھی ہے، جس دولت کو اللہ نے اپنی دولت کہا۔ کیا کہا؟ اے محمد وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، جب ہم نے تجھے تنگ دست پایا اپنی دولت دے کے تجھے غنی بنا لیا۔ مسلمانوں کے مال سے غنی بننا اور ہے، مال خدیجہ سے غنی بننا اور ہے۔ ایک مال دے کے ہم نے تجھے غنی بنا دیا۔ اچھا ذرا یہ تو منطوق کلام ہے، اس کا ایک مفہوم بھی تو ہوگا۔ یہ تو الفاظ ہیں، ہم نے تجھے اپنی گود میں پالا، ہم نے تجھے اپنا مال دیا، محمد کا کریا تو نے نہیں ماری، میں نے ماری، گود میں نے پالا، مال میں نے دیا، جبکہ کنکریہ محمد نے ماری، مال خدیجہ نے دیا، گود میں ابو طالب نے پالا۔ یہ بار بار اللہ اپنی طرف منسوب کیوں کر رہا ہے؟ اپنی طرف منسوب اس لیے کر رہا ہے اے محمد اگر میں مارتا ایسی ہی مارتا جیسے تو نے مارا، اگر میں مال دیتا اتنا ہی دیتا جتنا خدیجہ نے دیا، اگر میں گود میں پالتا بالکل ایسا پالتا محمد جیسا ابو طالب نے پالا۔ اچھا بڑا لوگوں کو شوق ہے اور بڑی شکایتیں ہیں، جتنی کمیاں نکالنی ہیں مال خدیجہ میں نکلیں گی یا ایمان ابو طالب میں نکلیں گی، یا مال خدیجہ میں نکلیں گی یا ایمان ابو طالب میں نکلیں گی۔ اتنے بھولے ہم بھی نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے عالم اسلام کو کیا پرخاش ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مصیبت ہے، کیا دکھ ہے۔ عزیزو ابو طالب کی خطا یہ ہے کہ علی کے بابا ہیں، اور خدیجہ کی خطا یہ ہے کہ فاطمہ کی ماں ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے ارے فلاں بھی تو خدیجہ جیسی، فلاں بھی تو خدیجہ جیسی، اما کوئی بی بی خدیجہ جیسی نہیں، سب نبی کی بیویاں مگر خدیجہ جیسی نہیں، اس لیے کہ بڑا فرق ہے اوروں میں اور خدیجہ میں۔ ساری بیویاں وہ ہیں
خدیجہ وہ بی بی ہے جس نے اسلام کو پالا. خدیجہ کے مال کو اللہ نے اپنا مال کہا اور آغوش ابو طالب کو اپنی آغوش کہا. اب ایسے شخص کے بارے میں کہنا کہ صاحب کلمہ نہیں پڑھا، باقی تو سب اچھائیاں تھی مگر کلمہ نہیں پڑھا اور نماز نہیں پڑھی. دو چیزوں کی شکایت ہے کہ ایک تو کلمہ نہیں پڑھا، ایک نماز نہیں پڑھی. نبی نے آخر تک کان میں کہا پڑھ لو. جو بات نبی کان میں کہے امتی کو سننے کا حق ہی نہیں ہے. جیسے دوسرا کان ان کے لگا ہوا ہے کہ نبی نے آخر تک کہا چچا پڑھ لو مگر انہوں نے نہیں پڑھا. نبی کہتے رہے کہ پڑھ لو، انہوں نے پھر بھی نہیں پڑھا. اسی عالم میں دنیا سے چلے گئے. عزیزان گرامی، پہلی بات تو کلمہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، ماننے کی چیز ہے. اما جنہوں نے پڑھا تھا انہوں نے کون سا مان لیا. اور یہی کیا ضد ہے کہ علی کے باپ نے نہیں پڑھا. ذرا بتاؤ کہ اوروں کے باپ نے پڑھ لیا تھا. ارے میرے خوش نصیب ہے میرا مولا، کم سے کم علی کے باپ کا نام تو پتا ہے، اوروں کی تو ولیت کا بھی علم نہیں ہے. کم سے کم پڑھا ہی نہیں تھا. اور یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو جناب امیر کے دور میں کیا گیا اور اس چیز کو اتنا مشہور کیا گیا ابو طالب علیہ السلام کے کلمے کو کہ علی کے دور میں اتنا مشہور ہو گیا کہ کوفے میں صاحب شہید ثالث نے، صاحب زینت المجالس نے خود لکھا اس فقرے کو مجالس المؤمنین میں. کیا لکھا کہ علی ہی کے دور میں کوفے میں ایک شخص نے، منافق نے کہا یا علی ابوک فی النار، علی تمہیں حکومت ملنا تھی مل گئی لیکن آپ کے بابا تو جہنم میں ہیں، آپ کے بابا تو نار میں ہیں. علی پلٹے اور پلٹ کے کہا اور منافق ابو طالب کی بات کیوں کرتا ہے تو انا قسیم الجنت فی النار، ابو طالب کا بیٹا تو جنت جہنم بانٹنے والا ہے. میرے باپ کو چھوڑ اپنے باپ کی فکر. میں کہتا ہوں ابو طالب نے ایک کلمہ ایسا پڑھا جو مسلمانوں کے سارے کلموں پر بھاری ہے. ایک کلمہ ایسا پڑھا جو سارے کلموں پہ بھاری ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ تاریخ میں ورق تاریخ الٹ کے دیکھیے، حقیقت موجود ہے. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے لم یکذب ابن اخی قطو، میرا بھتیجا کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. میرا بھتیجا کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ اکیلا کلمہ وہ ہے جو سارے کلموں پہ بھاری ہے. نتیجہ یہیں سے نکالیے، رزلٹ یہیں سے نکالیے. نبی نے کہا اللہ ایک ہے، جملے نے بڑھ کے تصدیق کی میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا. میں رسول ہوں، جملے نے بڑھ کے کہا میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا. بتائیے کتنا واضح ہے یہ چیز، کتنا واضح ہے یہ کلمہ جو حضرت ابو طالب نے پڑھا لم یکذب ابن اخی قطو. اور بنی امیہ کا یہ شیوا تھا، یہ شیوا تھا. سن 40 ہجری سے ممبروں پہ ابو طالب کو برا کہا جانا شروع ہوا اور ساتھ میں جناب امیر کو برا کہا گیا. جب حاکم شام کو حکومت ملی کا دین میں جتنا جھگڑا ہے سب علی کی وجہ سے پھیلا، دین میں جتنا اختلاف ہے سب علی کی وجہ سے ہوا. خلیفہ ثالث علی کی وجہ سے قتل ہوئے، مسلمانوں میں افتراق علی کی وجہ سے ہوا. علی استغفر اللہ نماز نہیں پڑھتے تھے، علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، علی کے باپ نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا. یعنی اس وقت سے یہ پروپیگنڈا شروع ہوا جو آج تک چل رہا ہے. اور 70,000 ممبروں پہ روزانہ 70,000 ممبروں پہ علی اور ان کے بابا کا نام لے کے برائی کی جاتی تھی. آپ بتائیے اگر ایک جھوٹ کو پگڑے میں
70,000 چھوڑیے 1,000 آدمی صبح سے شام تک بولنے لگے یہ اتنا اچھا مجمع آیا ہوا ہے آدھا مجمع سچ ماننے لگے گا. اور یہ وہ جھوٹ تھا جو 70,000 بار روزانہ بولا جاتا تھا کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا اور ان کا نام لے کے لعنت کی جاتی تھی. اور یہ لعنت جاری رہی عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک. اور جب عمر ابن عبدالعزیز برسہ اقتدار آئے تو یہ لعنت بند کی گئی اور یہ لعنت روکی گئی. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ اللہ رحمت کرے عمر ابن عبدالعزیز پہ کہ انہوں نے اس بدعت کو بند کرا دیا. میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب ارے جس نے بند کرایا اس پہ رحمت ہو اور جس نے شروع کرایا اس پر لعنت ہو کہ اللہ ان پر رحمت کرے. عمر ابن عبدالعزیز انہوں نے بند کرا دیا. کیوں بند کرایا؟ کہ بڑے انصاف سے کام لیتے تھے, بڑے اچھے تھے, بہت عدالت پسند تھے. کیسے عدالت پسند تھے؟ اس لیے بند نہیں کرایا کہ بہت عدالت پسند تھے. بند کیوں کرایا؟ عمر ابن عبدالعزیز نے بلا وجہ بند نہیں کرایا. اس پہ ایک مصیبت آئی تھی, وہ سن لیجیے کہ وہ مصیبت کیا تھی. چلو اپنا محمد وہ مصیبت کیا تھی؟ اس پر مصیبت یہ آئی کہ اسے لوگوں کی گھر واپسی کا شوق تھا, اسلام میں داخل کرنے کا شوق تھا. کلمہ پڑھواتا تھا, کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ, پھر کلمے پہ عمل کرو نہ کرو, پھر کلمے کو مانو یا نہ مانو, بس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. لہذا ایک دن اس نے ایک یہودی کو کلمہ پڑھوایا اور داخل اسلام کر لیا. اور جب وہ داخل اسلام ہو گیا تو ویک میں ایک دن جمعے کا دن آتا ہے. جمعے کا دن آیا, نماز جمعہ ہوئی. وہ کل کا مسلمان نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد جامعہ بنی میں آیا اور جیسے ہی وہ حاضر ہوا مسلمانوں نے اس مسلمان کو ہاتھوں ہاتھ لیا, چونکہ تازہ مسلمان تھا, نیا مسلمان تھا. لہذا اسے بلایا اور وہ آیا اور آگے بٹھایا. اب جیسے ہی وہ آگے بیٹھا عمر ابن عبدالعزیز نے پھر وہی شروع کیا کہ دیکھو یہ جو علی تھے ان کی وجہ سے دین میں جھگڑا پھیلا. علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا, علی کے باپ نے اسلام قبول نہیں کیا, علی کی وجہ سے جبل ہوئی, علی کی وجہ سے صفین ہوئی. ارے پولیٹیکلی ہی صحیح کہہ تو رہا تھا. علی خان کرام میں کیسے اس نے کہا, اس نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی کے بابا اسلام نہیں لائے تھے. کہ کیا بکتا ہے, ارے ایسوں کی زندگی سن کے تو میں اسلام لایا. ایسے افراد کی زندگی سن کے میں نے اسلام قبول کیا. اور یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام نہیں لائے تو پھر کون مومن ہے؟ بھائی اللہ نے کہا نماز ختم ہوئی, یہ اس کے دربار میں پہنچا. یہ روایت 2-3 طریقے سے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپوائنٹڈ تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کیا ہوا تھا. مجھے اس سے بحث نہیں کہ کیا تھا. دربار میں پہنچا اور جانے کے بعد اس نے خلیفہ سے کہا کہ سرکار آپ نے ایک شرف تو ہمیں بخش دیا, آپ نے ہمیں دائرہ اسلام میں داخل کر لیا, کلمہ پڑھوا لیا, مسلمان کر دیا. آپ کے ہاتھوں پہ ہم مسلمان ہو گئے. ہم یہ چاہتے ہیں خلیفہ صاحب ایک شرف ہمیں اور بخش دو. کہ وہ دوسرا شرف کیا ہے؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں اپنا بیٹا بنا لو, ہمیں اپنی دامادی میں لے لو, اپنی بیٹی مجھ سے بیاہ دو. پر جیسے اس نے کہا خلیفہ بگڑ گیا, اس نے کہا میں اور اپنی بیٹی تجھ سے بیاہ دوں, میں اور اپنی بیٹی تجھ سے بیاہ دوں. اس نے کہا کیوں, کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اس نے کہا تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا آپ کی بیٹی میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں, ابا کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں. اپنے لیے مانگ رہا ہوں, ابا کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں میں تمہیں بیٹی نہیں دے سکتا. اچھا اگر بیٹی نہیں دے سکتے تو ایک سوال ہے, ذرا اس کا جواب دے دو. کا سوال کرو کیا ہے؟ کا سوال یہ ہے ذرا یہ بتائیے آپ افضل ہیں اللہ کا رسول؟ اس نے کہا بھائی کہاں میں شام کی دھول, کہاں اللہ کا رسول.
طالب نے وہ قربانیاں دی کہ اسلام میں، دین میں، حدیث میں، قرآن میں جو مقام آپ کا بیان ہوا ہے وہ صدر اول اسلام میں چنندہ افراد کا ہوگا، جو حضرت ابو طالب کا مقام ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ کی عمر 2 برس تھی، مدینے میں قحط پڑا۔ جب مدینے میں قحط پڑا، کئی برس گزر گئے، چرند پرند مویشی مرنے لگے، جان لبوں پہ آ گئی، کسی طریقے سے بارش ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ کوئی لات کے سامنے کھڑا ہے، کوئی حبل کے سامنے کھڑا ہے، کوئی منات کے سامنے کھڑا ہے، منات چھڑی لگا دے، حبل بارش برسا دے، ایک ایک مجھ سے دعا کی جا رہی ہے۔ بھلا بت بھی کہیں کسی کی دعا سنتے ہیں؟ لہذا راوی کہتا ہے کہ میں شام گیا ہوا تھا، میں جو واپس پلٹا، میں نے پلٹنے کے بعد دیکھا لوگ کعبے میں 360 جھوٹے خداؤں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں اور بارش مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھئی تمہارا دماغ خراب ہے؟ ابو طالب یہاں موجود ہیں، تم پتھروں سے مانگ رہے ہو۔ مجمع کو اکٹھا کر کے حضرت ابو طالب کے گھر پہ گیا۔ روایت میں دھوپ بہت تیز تھی، حضرت باہر تشریف لائے اور باہر آنے کے بعد کہا کہ دیکھو بھی دھوپ بہت زیادہ ہے، یہ کانفیڈنس ملاحظہ کیجئے کہ ابھی دھوپ بہت زیادہ ہے، شام میں آنا جب عصر کا وقت ہو جائے۔ عصر کے وقت یہ مجمع پھر آیا، رسول نبی کو رسول کو اپنی گود میں سفید کپڑے میں لپیٹے ہوئے 2 برس کی عمر میں ابو طالب سینے سے لگائے ہوئے گھر سے نکلے اور کعبے کے صحن میں آئے اور صحن حرم میں آ کے روایت میں ہے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ ایسے اٹھایا اور کعبے کی دیوار سے لگایا اور کہا پروردگارا اس بچے کے حق کا واسطہ باران رحمت نازل فرما۔ روایت میں ہے ابو طالب کے ہاتھ نیچے نہ آئے تھے، بادل آ گئے، بارش برسنا شروع ہوئی اور اس وقت پہلی مرتبہ رسول اللہ کی شان میں ایک شعر کہا جو لام کے قافیے میں تھا اور زندگی بھر اسی لام کے قافیے میں کہتے رہے۔ قصیدہ لامیہ مشہور ہوا، قصیدہ لامیہ مشہور ہوا۔ اس کے 1-2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ وَجَزُّ اِسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ ارشاد فرمایا کہ کیا کہنا اس بچے کا کہ جس کے چہرے کے صدقے میں بادل بارش برساتے ہیں۔ شمال الیتامى عصمۃ للارامل، کیا کہنا اس بچے کا، یہ یتیموں کا پالنہار ہے اور بیواؤں کا خیال رکھنے والا ہے۔ ابھی تو خود یتیم ہیں، کتنے یتیم پال دیے، ابھی تو اب سے پہلے کس بیوہ کو پال دیا، ارے 2 برس کی عمر ہے، مگر عزیزان گرامی اس عمر میں بھی رسول اللہ کے فضائل اور آنے والی خبر بیان کی جا رہی ہے کہ یتیموں کو بھی پالیں گے، بیواؤں کا بھی خیال رکھیں گے۔ اور حال کیا ہے، ہاتھوں کو ایسے اٹھائے ہوئے کعبے کی دیوار سے لگائے ہوئے۔ میں کہوں گا ابو طالب آپ نے کعبے کی دیوار سے کیوں لگایا؟ سرکار کا تم نہیں جانتے یہ بنی امیہ کے پیسوں پر ناچنے والی دنیا، اگر میں نے کعبے کی دیوار سے نہ لگایا ایسے ہی دعا مانگی، کل کوئی کہہ دے گا لات سے مانگا، منات سے مانگا، حبل سے مانگا، کعبے کی دیوار سے لگا کے بتا رہا ہوں، ارے اس سے مانگ رہا ہوں جو کعبے کا پروردگار ہے۔ ایسے اٹھایا، کعبے سے لگایا۔ اب بتائیے کس نے پہچانوایا رسول اللہ کو؟ اب جو یہ مجمع پلٹا ہے، یہ کہتا ہوا پلٹا، بارش شروع ہوئی۔ ارے کیا کہنا اس بچے کا، یہ کوئی بڑا پیغمبر بنے گا، بڑا مرسل بنے گا، بڑا ولی بنے گا، اللہ کے یہاں بڑے رتبے والا ہوگا، اس لیے کہ اس کے صدقے میں فوراً بارش برس گئی، اس کے نام سے فوراً بادل آ گئے، اس کے نام سے جل تھل ایک ہو گیا۔ تو ذرا بتائیے 2 برس کی عمر میں ہزاروں کے مجمع میں کس نے پہچانوایا رسول کو؟ ابو طالب نے پہچانوایا نا۔ رحمت پروردگار نے کروٹ لی، سورہ رحمان نے آواز دی، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے ابو طالب آج تو نے میرے رسول کو ہزاروں کے مجمع میں پہچانوایا، پروردگار نہ کہنا اگر تیرا احسان نہ اتار دیا کل اسی رسول کے ہاتھوں پہ لاکھوں کے مجمع میں تیرے بیٹے کو اٹھوا کے من کو تو مولا
نہیں مانا نا علی جیسا، جبکہ ان کا باپ علی والا باپ ہے، ان کی ماں علی والی ماں ہے، مگر پھر بھی انہیں علی جیسا نہیں مانتے۔ یہی تو کہتے ہیں ارے جن کے ماں باپ علی جیسے ہیں، جب انہیں علی جیسا نہ مانا تو جن کے نہ ماں کا پتا نہ باپ کا پتا۔ برابر محمد آل محمد۔ عزیزو مسلمان کو کافر، کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر، اللہ کی خطاؤں کا اثر بول رہا ہے۔ کافر ابو طالب کو اگر کوئی بھی سمجھے یہ کافر ابو طالب کو اگر کوئی بھی سمجھے یہ انگن پاپوں کا مصر بول رہا ہے۔ لا حیدری یا اچھا صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جلد اول کی روایت ہے صحیح بخاری کی، یہ قید تو تھا مکے کا، ایک قید مدینے میں پڑا اور کئی برس گزر گئے، بارش نہ ہوئی، چند پرند مرنے لگے، مویشیوں کی جان پہ آ گئی۔ ایک عربی کھڑا ہوا، ایک صحابی کھڑا ہوا، ہاتھوں کو جوڑ کر رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش برس جائے۔ آپ جمعہ پڑھا رہے تو خطبہ پڑھ رہے تھے جمعہ کا، اس حالت میں کیا منبر پہ تھے، آپ نے دست دعا بلند کیے، بارش برتی، جل تھل ایک ہو گیا اور جمعے سے اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی، ندی نالے پر ہو گئے۔ اگلا جمعہ آیا، نبی اس حالت میں منبر پہ گئے کہ ریش مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ریش مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ایک صحابی پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ اس وقت تو ہم سوکھے سے مر رہے تھے، اب پانی سے مر جائیں گے، لہذا دعا کیجئے کہ بارش نہ برسے۔ روایت میں آپ نے ایسے انگلی اٹھائی اور ارشاد فرمایا، ہوا علینا ولا علینا، ہمارے ارد گرد برس، ہمارے اوپر نہ برس۔ اور جیسے یہ کہا بادل ہٹنا چھٹنا شروع ہو گئے، مدینے کے چاروں طرف بارش ہے، مدینے میں بارش نہیں ہے۔ آپ مسکرائے، بخاری میں اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے اور ارشاد فرمایا، لو کانت ابو طالب حیا لقرت عیناہ۔ بخاری کی لفظ ہیں، ارے کاش میرا چچا زندہ ہوتا، آج آ کے ٹھنڈی ہو جاتی۔ اب کوئی کہے انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، اب زندگی کی دعا کر رہے ہیں۔ اور اس وقت فرمایا، ارے کسی کے میرے چچا کے وہ اشعار یاد ہیں؟ تب جناب امیر کھڑے ہوئے اور آپ نے وہ اشعار سنائے۔ عزیزو یہ ابو طالب ہیں کہ جن کی قربانیوں کا صلہ یہ تھا کہ رسول اللہ محفوظ رہے، ورنہ بدلتی دنیا میں کون نہیں مارا گیا؟ امریکن پریزیڈنٹ کینیڈی مارے گئے، اندرا گاندھی ماری گئی، راجیو گاندھی مارے گئے، بے نظیر ماری گئی، جن کے کندھوں پہ حکومتوں کا بوجھ تھا وہ مارے گئے، جنہیں فوجیں بچانا چاہتی تھی وہ مارے گئے، لیکن جسے ابو طالب بچانا چاہتا تھا کسی کی مجال نہ ہوئی کہ ہاتھ لگا سکے۔ وہ کون سا طریقہ تھا جو آپ نے سیکیورٹی پرووائیڈ کی؟ روایت میں ہے یو ٹرن پہ بیٹھے رہتے تھے شیب ابو طالب میں اپنے بھتیجے کو لے گئے اور 3 برس تک بھتیجے کی جگہ اپنے بیٹوں کو لٹاتے رہے۔ جب رات کا اندھیرا آ جاتا تھا اور خطرہ یہ تھا کہ دشمن حملہ کرے گا اور محمد قتل کر دیے جائیں گے، تو نبی کی جگہ کبھی علی کو لٹایا، کبھی جعفر کو لٹایا، کبھی طالب کو لٹایا، کبھی عقیل کو لٹایا کہ اگر دشمن حملہ کرے، میرا بیٹا مارا جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ 3 برس تک، 3 برس مسلسل، 3 برس میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 3 برس میں 1000 دن ہوتے ہیں۔ 1000 راتوں تک ابو طالب اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بستر پر لٹاتے رہے کہ اگر حملہ ہو، میرے بچے مارے جائیں، میرا نبی بچ جائے۔ اما ایک لمحے کے لیے ابراہیم نے اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹایا، ساری دنیا خلیل اللہ کہتی ہے، ارے جس نے 1000 راتوں تک اپنے جگر کے ٹکڑوں کو عزیزو وہ کون سی پالیسی تھی
جو رسول اللہ محفوظ رہے، جو رسول اللہ بچے رہے۔ دیکھیے وہ ابو طالب کی پالیسی کون سی تھی؟ ایک دن رات گزر گئی، دن گزر گیا، رات آ گئی، جب ایک حصہ شام کا گزر گیا اور نبی گھر نہیں لوٹے، ابو طالب کو یہ خطرہ ہوا کہ شاید کسی ناگہانی حملے میں میرے بھتیجے کی جان چلی گئی، کفار قریش نے قتل کر دیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ہے کہ گھر آئے، اپنے غلاموں میں سے 18 غلام چھانٹے اور بروایت 30 غلام چھانٹے، اپنا ہتھیار خانہ کھولا، ہتھیار خانے میں سے نیو برانڈ خنجر نکالے، ہر غلام کو ایک خنجر دیا اور اس سے کہا اپنی ابا میں چھپا لو۔ اور جو کفار قریش بیٹھے ہوئے ہیں کعبے کے صحن میں، ہر ایک کافر سردار کے پہلو میں جا کے ایک غلام بیٹھ جاؤ۔ اما غلاموں میں غلام وہ چھاٹتا ہے جو سردار ہو، فقیر نہیں جان سکتا۔ ہتھیار خانہ وہ کھولتا ہے جو قبیلے کا آقا مولا ہو۔ غریبوں کے ہتھیار خانے نہیں ہوتے ہیں، غریب سے تو ایک لائسنس نہیں بنوایا جاتا۔ یہ کون ہے کہ اتنے غلام چھانٹ رہا ہے؟ کہا ایک ایک سردار کافر کے برابر میں ایک ایک غلام جا کے بیٹھ جاؤ۔ اور میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کو ڈھونڈنے، اگر میرا بھتیجا مل گیا، میرے ساتھ آیا، پھر تو تم چپ چاپ اٹھ کے میرے ساتھ آ جانا، اور اگر تم نے دیکھا محمد میرے ساتھ نہیں ہے تو میں تمہیں آرڈر ابھی دے کے جا رہا ہوں، دوبارہ آرڈر دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ دیکھو میں اکیلا آیا ہوں تو خنجر نکالنا، ہر ایک کے پیٹ میں ڈال کے اچھی طرح گھما دینا تاکہ زندہ رہنے کا امکان نہ بچے۔ یہ کہہ کے چلے گئے، غلام وہاں کے سب کے برابر میں بیٹھ گئے۔ بہت دیر بعد جو ابو طالب پلٹے تو رسول اللہ ساتھ تھے۔ ابو طالب مسکرا رہے تھے، کعبے کے صحن میں آئے اور آنے کے بعد اپنے غلاموں سے کہا میرے غلاموں ذرا کھڑے ہو، اور وہ چیز جو تم نے چھپا رکھی ہے ذرا انہیں نکال کے دکھا دو۔ انہوں نے جو خنجر نکالے سب پیچھے گر کے۔ ابو طالب یہ کیا ہے؟ کیا تم پوری قوم کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ کیا تم سب لوگوں کو مارنا چاہتے تھے؟ تاریخی فقرہ کا کان کھول کے سن لو، محمد زندہ رہے گا تو سب زندہ رہیں گے، محمد نہیں رہے گا تو کوئی نہیں رہے گا۔ محمد زندہ رہے گا تو سب زندہ رہیں گے، اگر محمد زندہ نہیں رہے گا تو کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ کیا دنیا مقابلہ کرتی ہے حضرت ابو طالب کا؟ اما ابو طالب تو ابو طالب ہیں، ان کے جیسے تو نبیوں میں بھی کم ہیں۔ کس شان کا ہے؟ علی کا بابا سردار بطحا، اس کا تبسم علی اصغر، اس کی ادا علی اکبر، اس کی بہادری عباس، اس کا صبر زینب، اس کا علم علی، اس کا حسن حسن، اس کی قربانی حسین، اس کی عبادت زین العابدین، اس کا علم محمد باقر، اس کی سچائی جعفر صادق، اس کا کرم قادر، اس کی خوشنودی رضا۔ علی نقی اس کی نقابتوں کا نام ہے، محمد تقی اس کے تقوی کا نام ہے، حسن عسکری اس کی ہیبت کا نام ہے۔ ارے مہدی کیا دنیا مقابلہ کرے گی؟ صحابہ صحابہ صحابہ، ہم محترم ہیں صحابہ، مگر صحابہ میں کوئی ابو طالب کے برابر نہیں ہے۔ دلیل سننا، محمد جا رہے ہیں میدان مباہلہ میں، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں صحابہ میں کوئی ابو طالب جیسا نہیں، محمد میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں۔ 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ کن 3 چیزوں کی؟ ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم۔ ابنانا یعنی بیٹے، نسانا یعنی عورتیں، انفسنا یعنی نفس پیغمبر۔ 3 چیزوں کی ضرورت ہے نا؟ ہزاروں گھر صحابہ کے ہیں، 9 گھر محمد کے ہیں۔ عزیزو کیا ابو طالب کا مقابلہ کرو گے مدینے والوں؟ ہزاروں صحابہ میں تینوں میں ایک بھی نہیں ملا، محمد کے گھر میں ایک بھی نہیں ملا۔ کیا ملا؟ جو بھی ملا اب نانا بھی علی کے گھر میں،
ابو طالب کی شان عجیب و غریب شان ہے کہ کوئی شان کا نہیں ہے. خون ابو طالب ہے جو کربلا میں بہایا گیا. عزیزان گرامی یہی وہ خون ہے کہ جو ریگزار کربلا میں بہا کے اسلام کا مقدر چمک گیا اور بہا کی شان سے بہا کہ خون تو بہہ چکا اب لاشیں پامال کیے جا رہے. عزیزان گرامی 11 محرم کو جب میرا مولا چلا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں سید سجاد کانپ رہے ہیں. اونٹ پہ بیٹھی ہوئی بی بی نے دیکھا میرے لال یہ کیا عالم بنایا ہوا ہے. پریشان نہ ہو میں نے اپنے بابا سے سنا ہے دور دور سے زنوار آئیں گے حسین کی قبر پر عالم لگایا جائے گا قیامت تک یہ قبر پہ چراغ نہ ہوگی. عزیزو سجاد روتے ہوئے جا رہے ہیں اماں مجھے مر جانا چاہیے. وہ دیکھو قاسم کا لاشا وہ بھیا قبر کا لاشا وہ فرات پہ میرے چچا عباس کا لاشا. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد. آپ جانتے ہیں عزیزان گرامی ہمارا یہ عقیدہ ہے شیعہ عقیدہ کہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے امام کو امام ہی دفناتا ہے. اور امام چلا گیا قید ہو کے کوفے میں اب حسین کو کون دفنائے گا اب نماز جنازہ کون پڑھائے گا. میں نے اتنے ٹکڑے جوڑ کے کر رہا صاحب یہ مسائل تیار کیے ہیں میرے بھروسے میں سن لیجیے. خدا روایت میں ہے کہ جب شام آ گئی کوفے کے زندان میں ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے آواز دی سید سجاد. کوئی جواب نہ آیا. پھر آواز دی میرے بیمار بھتیجے. کوئی جواب نہ آیا. پھر نجف کا رک کے کہا اے غریبوں کی مدد کرنے والے بابا. ارے مظلوم کا ایک سہارا تھا وہ بھی نہیں رہا. شام تک زینب کس کے سہارے پر جائے گی. اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ زندان کا دروازہ کھلا سجاد داخل زندان ہوئے. عجب عالم میں آئے. سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے پٹی پہ خون تازہ لگا ہے ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے. میرے بچے کہاں سے آ رہے ہو. پھوپھی اماں کربلا سے آ رہا ہوں اپنے بابا کو دفنا کے آ رہا ہوں. میرے ماجائے کو دفنا دیا ہمہ میں معجزے سے گیا تھا. ذرا یہ تو بتا میرے بچے تو نے میرے کشتہ حسرت کو کیسے دفنایا. ارے میرا قتیل تمنا حسین تو نے اسے کیسے دفن کیا. روایت میں ہے ایک مرتبہ سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں جب میں کربلا میں پہنچا میں نے دیکھا چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی ہے. کچھ عورتیں بابا کے سرانے بیٹھی ہوئی گریا کر رہی ہیں. جیسے میں پہنچا مجھے دیکھ کے وہ اٹھنے لگی. میں نے کہا بنی اسد کی عورتوں ارے میں کوئی غیر نہیں ہوں میں اس لاشے کا وارث سید سجاد ہوں اٹھ کے نہ جاؤ. پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا اے بنی اسد کی عورتوں ذرا یہ بتاؤ تم نے میرے بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا. اس لیے کہ لاشا تو سر سے پہچانا جاتا ہے نا اور سر موقع نیزوں پہ چلا گیا. تمہیں کیسے پتا چلا یہ لاش ہے حسین ہے. بس 2 منٹ مسافر ہے معراج پہ منگل جائے گی. جسے اپنی کوئی حاجت طلب کرنی ہے ابو الفضل عباس سے طلب کر لیجیے. عزیزان گرامی میرا دعویٰ ہے روتے ہوئے اٹھ کے جائیں گے. روایت میں ہے سید سجاد نے کہا ذرا یہ بتاؤ تم نے کیسے پہچانا کہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے. ایک مرتبہ ایک عورت آگے بڑھی اس نے کہا سجاد جب یہاں سے لشکر یزید چلا گیا رات کا اندھیرا چھا گیا ہم لاشوں کو پہچاننا چاہتے تھے مگر پہچان نہیں پا رہے تھے. ایک مرتبہ ہم نے دیکھا آسمان سے نورانی محملیں اترنا شروع ہوئی. ان میں سے کچھ خواتین نکلی. آخر میں ایک بڑی نورانی اماری آئی. اس میں ایک بی بی اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے حسین اماں آ گئی فاطمہ آ گئی اے میرے مظلوم. جزاک اللہ. ابھی 1 منٹ مسائل اور ہوں گے سن لیجیے. اماں آ گئی میرے بچے. فاطمہ نے آ کے خود کو اس لاشے پر گرا دیا. ہم پہچان گئے لاشا حسین ہے. اچھا سید سجاد میرے بچے ذرا پھوپھی کو بتا اس کے بعد کیا ہوا. اماں میں
مٹی ہٹائی تو ایک قبر تیار نکلی جس پہ لکھا ہوا تھا یہ قبر حسین ابن علی ہے جو حکم پروردگار سے تیار کی گئی ہے. میں نے پتھر ہٹایا اماں، مگر اس کے بعد بہت بڑی مصیبت آئی اماں جانتے ہو کیا مصیبت آئی؟ نہ میرے سر پہ امامہ نہ میرے دوش پر ادا. پاپا کو کفن دیتا تو کیسے دیتا؟ اچھا آپ نے ایک بات میں غور کیا، رکیے ایک لمحے کے لیے، اپنے آنسو روکیے، آوازوں کو روک کے کنٹرول کیجئے، میرے سوال کا جواب دیجئے پھر روئیے گا. ذرا یہ بتائیے آپ نے کبھی نجف سے کفن منگایا؟ آپ نے کبھی مکے سے کفن منگایا؟ کبھی مدینے سے؟ نہیں، ہرگز نہیں. کفن جب بھی آئے گا کربلا سے آئے گا. وجہ کیا ہے؟ ارے وجہ یہ ہے نجف والوں کو کفن مل گیا، مکے مدینے والوں کو کفن مل گیا، ارے کربلا والے حسین کو کفن نہ ملا. اماں نہ میرے سر پہ امامہ نہ میرے دوڑ پر انا. ایک مرتبہ بنی اسد کی ایک عورت سے کہا، وہ دوڑ کے ایک چٹائی اٹھا کے لائی، چٹائی کے اندر میں نے لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، سر کے اوپر اٹھایا، نجف کا رک کر کے کہا اے بابا اے دادا، ارے کوئی مددگار نہیں. ایک مرتبہ قبر سے دو آگ نمودار ہوئے، ارے لا میرے حسین کو مجھے دے دے. لاش حسین قبر میں اتارا گیا. عزیزان گرامی، بنی اسد کی عورتوں کا بیان ہے کہ سجاد بعد میں قبر میں اتر گئے، بہت دیر ہو گئی، سجاد باہر نہ آئے تو ایک مرتبہ ہم نے جھانک کے دیکھا کہ سجاد رو کے کہہ رہے ہیں بابا ارے معاف کرنا، شریعت کا ایک حکم باقی رہ گیا. اسلام کہتا ہے کہ میت کے چہرے کو قبلہ رخ کر دو. اے میرے بابا، ارے آپ کا سر نہیں بابا. یہ کہہ کے سجاد نے کٹی ہوئی گردن پہ ہونٹوں کو رکھ دیا. اے میرے بابا، ارے بیٹا مجبور ہے. جزاکم اللہ خیر. عزیزوں، روایت میں ہے ہر بنی اسد کی ایک فرد دوڑ کے گئی، قبر بند کی گئی، کوئی گیا پانی لے آیا، قبر کے اوپر پانی چھڑکا گیا. روایت میں ہے ارے جب پانی چھڑکا گیا سجاد بے ہوش ہو گئے. اے بابا، ارے پانی رہ گیا قبر نہ رہا، پانی رہ گیا سر نہ رہا. اے میرے بابا، گھر اجڑ گیا، خیمہ جل گیا. سب کی عمروں کو مال خیر بس صحت بس سلامت طولانی فرما. ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس ذکر کے صدقے میں ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما. حضرت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں حضرت کے اعوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع